الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، بی بی پارس آف ذات چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ سورہ فاتحہ کا 3 دن کا وظیفہ۔ 3 دن کا وظیفہ پڑھنے سے بڑی بیماری ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کہ تھی ہی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی آزما کر دیکھ لو۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ جو شخص 3 دن تک اس کا عمل کرتا ہے، جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں اتنا رزق آتا ہے شخص کے پاس جو اس کو پڑھتا ہے، اتنا مال و دولت ملتا ہے کہ سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ کوئی بیماریاں ہو، پریشانیاں ہو، ایسے غائب ہو جاتی ہیں جیسے کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، سب رشتہ دار حیران ہو جائیں گے۔ اتنا رزق ملتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے، بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ممکن نہیں، جیسے کہ سیدنا عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ جیسے کہ سیدنا عباد ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نوری رحمت اللہ علیہ اس صورت میں سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان کیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورۃ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کا ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں کہ فرشتے بندے کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بندے کا ہر کام ہو جاتا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو شروع کیا جاتا ہے، اس مقصد کی نیت کر لیں اور عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے اور آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو سورہ فاتحہ کا کامیاب عمل کہا جاتا ہے۔ شخص کو چاہیے کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے چند منٹوں کا عمل ضرور کر کے دیکھیں، فوری طور پر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے کرتے ہی آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو فوراً شفا مل جاتی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو فوراً قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہے، فوراً وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ جب بھی اپنے کام کی ابتدا کریں، کسی بھی نئے کام کی شروعات کریں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی دکان خریدنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سورۃ فاتحہ کا عمل کو کر کے کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ جس بھی کام کو اس سورت کو پڑھ کر کیا کریں گے، اس میں ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے کوئی کام شروع کیا ہو اور یہ عمل پہلے پڑھا اور اس کو ناکامیابی ملی ہو۔ ہمیشہ اس بندے کا کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ جو بندہ بھی سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کر لیتا ہے، آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ اگر پہلے وضو ہے بھی تو پھر بھی آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ آپ اس عمل کو دن میں یا چاہے رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی کام کے لیے جائیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم جس کو الحمد بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں اور اپنے کندھوں پر پھیر لینے ہیں اور تصور کر لینا ہے جو آپ کا مقصد ہے آپ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جو بھی بیماریاں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، جو بھی آپ کو مشکل ہو، پریشانی ہو، اس کا تصور کر لینا ہے۔ جتنی پریشانیاں تھی، بندشیں تھی، وہ ختم ہو رہی ہیں، جتنی بھی بیماریاں تھی وہ ختم ہو رہی ہیں۔
اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی کا گلاس بھی پی لینا ہے۔ پھر سے سجدے میں جا کر آپ نے اللہ کا نام لینا ہے۔ نے 100 مرتبہ یا الرحم الرحمین پڑھ لینا ہے، یا الرحم الرحمین، یا الرحم الرحمین، یا الرحم الرحمین۔ یہ تسبیح 100 مرتبہ سجدے کے اندر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے رو کر گڑگڑا کر جس بھی طریقے سے آپ دعا مانگتے ہیں اس طریقے سے آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی مشکل پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، آپ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا میں ہمیشہ ہر کسی کو یاد رکھیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ اور اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اگر پھر بھی آپ لینا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ جزاک اللہ خیرہ۔